بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت کریں گے۔ اس میں ایک منافقین کے اور وصف کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو آج کل جو بھی منافقت اختیار کرتا ہے یا جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے وہ اس وصف میں 100% مبتلا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ المفسدون ولكن لا يشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو صلاح کرنے والے ہیں۔ تو وہی سنتا ہے اور وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فساد منافقین کا کفار کے ساتھ میل جول اور ان کی مدارت کرنا ہے، کیونکہ وہ جب کفار کی طرف جاتے باوجود اس کے کہ وہ ظاہراً تو مسلمان تھے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ضعف اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ضعف کے بارے میں وہم پیدا کرتے تھے، اور یہ کفار کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی پر ابھارتے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر ابھارتے تھے، اور اس سے زمین میں فساد پیدا ہوتا تھا۔ گویا کہ جو مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان جنگیں ہوتی وہ فقط منافقین کی وجہ سے ہوتی کہ یہ آ کر کفار کو بھڑکاتے کہ مسلمان آپ کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں تو یہ ہیں وہ ہیں، شک و شبہات پیدا کرنے، تو اس طرح مسلمان اور کفار کے درمیان اکثر طور پہ جنگ ہوتی۔ حضرت سیدنا امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ منافقین خفیہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جھوٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسلام کا انکار کرتے اور لوگوں کے دلوں میں دین کے متعلق شک و شبہات پیدا کرتے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کسی بندے سے بالخصوص کسی عالم دین سے منافقت رکھتا ہے، جو کسی عالم دین کے بارے میں بغض، کینہ، حسد رکھتا ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ عالم دین اچھا نہیں ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ تو جب ان کو کہا جائے کہ تم ایسا نہ کرو، اس نے آپ کا کیا بگاڑا بیچارے نے، تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو صلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بس ان کی صلاح کر رہے تھے، ہم تو ان کو دین سے دور تھوڑی کر رہے تھے، ہم تو دین کے قریب کر رہے تھے۔ تو یہ آج بھی منافقین کا یہی حال ہے کہ جو آج سے 1500 سال پہلے منافقین کا حال تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک جماعت نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہے، بے شک کفر اور گناہ یہ فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ کس طرح منافقین ایمان والوں کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، ایک عالم دین کو دوسرے عالم دین کے متعلق شک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، ایک عالم دین سے لوگوں کی بے رغبتی اختیار کر دیتے ہیں۔ اب اس عالم دین سے ذاتی طور پہ اسے کوئی دشمنی نہیں ہے، فقط دشمنی ہے تو وہ دین سے دشمنی ہے۔ اس عالم دین کو اگر وہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ دین کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اب ایک عالم دین اللہ کی عبادت کرتا ہے، کرواتا ہے لوگوں کو، دین کی تبلیغ کرتا ہے، اب اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس نے کون سا اس کی جائیداد کھا لی یا اس کے معاذ اللہ کوئی اور کام کر دیا؟ تو جو دشمنی ہے منافقین کو
جو دشمنی ہے آج بھی ہے وہ دین اسلام سے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں فقط ایک امام کی بات نہیں کر رہا، اوورآل دنیا میں جو بھی کوئی منافقت اختیار کرتا ہے وہ فقط دین کی وجہ سے کرتا ہے، اس کو دین سے پرابلم ہے۔ آج ہم کہہ دیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے تو آگے سے کہہ دیتی ہیں کہ پردے کا حکم کہاں پہ ہے، ہمیں آزادی والی زندگی چاہیے۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج اگر کہا جائے کہ گانے باجے سے روکا جائے تو کہتے ہیں کہ یار کیا کریں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ منافقت ہی ہے۔ اگر بندہ مسلمان سچے دل سے مسلمان ہو نا تو بندہ فوری طور پہ رک جائے گا کہ نہیں یار یہ میرے رب کا حکم ہے، گانے باجے نہیں سننے چاہیے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے چاہیے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی کہہ سکے کہ یہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ آج ہم نے ان منافقین کے وصف کو سنا اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے شر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری نسلیں بھی ان منافقین کے شر سے بچتی رہیں، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین۔